الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں ایک امتحان سے گزارنے کے لیے. اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان. یہ امتحان کا گھر ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر ایک کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں. امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ. امتحان کی جگہ ہے دنیا، امتحان کا زمانہ ہے زندگی. زندگی امتحان کے لیے دی ہے. یہ انسان کی بھول ہے، نادانی ہے، غلط فہمی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے. یہاں ہم مزے اڑانے کے لیے آئے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے. یہ انسان کی نادانی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. زندگی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں. سب کا لیتے ہیں. دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ زمین پر میرا
ابراہیم فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہہ دے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. انہیں امتحانوں سے گزارا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے. تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. تو صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے. صحت بھی امتحان ہے اور بیماریاں لا کر کے امتحان لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں. ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر. نبیوں میں صبر کرنے والے، ہر نبی کی کوئی خاص صفت وصف ہوتی ہے، ان کی خاص صفت تھی صبر. تو صبر ایوبی انہیں اللہ نے امتحان بیماریوں میں ڈال کر امتحان لیا. بیماریاں بڑھ گئی تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے بیماری کے دن گزارے. وہ ان کے لیے آئی سی یو تھا، جیسے ہسپتالوں میں آئی سی یو ہوتے ہیں. بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں. کہتے بھائی آئی سی یو میں ہے، کیا مطلب کہ بیماری بڑھ گئی ہے. ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، بستی سے باہر. وہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی اکیلی تنہا وہ اس غار میں ان کی تیمارداری کرتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی. جب بیماری بہت بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا. ونادى ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ، اس بیماری میں میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، مجھے اس بیماری میں بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے. تو جواب آیا، جواب دعا کا جواب آیا. ایوب وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. جب انہوں نے اس پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ ابلا
وہاں سے ایک چشمہ نکلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا تو ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو. جب انہوں نے نہایا اور اس کا پانی پیا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے, وہ غار بھی ہے, وہ چشمہ بھی ہے. ترکی میں ایک شہر ہے عرفہ, اس شہر کے پاس پہاڑوں میں وہ غار ہے, وہ چشمہ ہے. تو لوگ وہاں کا پانی کینوں میں بھر کر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. پیتے بھی ہیں, کینوں میں بھر کے لے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے بھی پیا, وہ پانی ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ آپ کا اقوا پینا چھٹ مارتا ہے. اس کے سامنے یہ بوتلوں کا پانی چھٹ مارتا ہے, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو امتحانات سے گزارا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب کیا بتائیں, ہمارے یہاں کے فلاں کارکن بڑے اچھے کام کرنے والے, کیسی قربانیاں دینے والے, پیدل جماعتوں میں پھرے, ملکوں میں گئے, 4 مہینے کتنی مرتبہ لگائے, نیک آدمی, پرہیزگار, نمازی, پرہیزگار, ذکر دعا کرنے والے. مولوی صاحب ان کو کرونا ہو گیا. تعجب سے کہنے لگے ان کو کرونا ہو گیا. ارے یہ تو بھائی دنیا ہے, یہاں سب کو ہوگا. وہ تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا نہیں ہے, نہ وہاں کوئی کووڈ ہے, نہ وہاں کوئی کرونا ہے. وہ تو مزے اڑانے کی جگہ ہے, خواہشہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے, جنت بنائی ہے. یہاں امتحان سے ہو جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ. جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے, جب فرشتے روح لے نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل, ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. راضیۃ مرضیہ, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت پہ داخل ہو جا. حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو بھائیوں, زندگی امتحان کی گھڑیاں ہیں. یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا. عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں, قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں. سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا, پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن تمام انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا, سب سے ایک عہد لیا, ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. یہاں بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے. عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو میں نے
اقرار کیا تھا قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، جو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. تو بھائیو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں، اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے. ہاں، نیک لوگوں کے امتحان میں، گناہ گاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے. نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہ گاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے. ابتدا ناگواریوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں. پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی. اور نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی. اور گناہ گاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے، عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی. اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا. مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے. یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا. حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا. 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں. کتنا سال؟ 10 سال. کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں. باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیش میں لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، کتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے. 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے، اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی. ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں. 10 سال ایسی ابتلا سے گزرے. تو ابتدا ناگواریوں سے، اور انتہا پھر حکومت کے تخت پر بٹھائے گئے.
कहीं अनाज नहीं मिलता था, सिर्फ मिस्र में अनाज मिलता था। इन्होंने इंतजाम ऐसा किया कि पहले जो 7 साल अनाज निकला उसको बालियों में रखा और जितनी की जरूरत होती थी उतना निकालते थे। फिर अगले 7 साल जो कहत किया है पूरे अरब में कहत पड़ा। अनाज सिर्फ मिस्र में मिलता था, लोग अनाज लेने के लिए मिस्र आते थे। इनके घर पर भी हालात आए, घर पर हालात आए। खाने के लिए कुछ नहीं रहा घर में। तो इनके अब्बा ने कहा जाओ मिस्र में अनाज मिलता है, वहां से अनाज लेकर आओ। तो अनाज लेने के लिए मिस्र आए। नबी का घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहा, अनाज सब खत्म हो गया, खेत जल गए, कहत की वजह से सूखा पड़ा। नबी है घर में और ऐसी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। इसके भाई आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे, इनके ऑर्डर से, इनके हुक्म से अनाज मिलता है कि किसको कितना अनाज देना है। तो अनाज देने के लिए कौन आए हैं? भाई आए। जमाना गुजर गया, पता नहीं कितना जमाना गुजर गया, पिछड़े हुए तो भाइयों ने इनको पहचाना नहीं कि ये मिस्र के तख्त पर बैठा हुआ हमारा भाई हो सकता है। हमने तो बेच दिया था, फिर पता नहीं कहां गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, ये मेरे भाई। उन्होंने आकर दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शरीफ घर के लोग हैं, हमारे घर पर बहुत मुश्किल पड़ी है, हमारे खेत सूख गए, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ रहा नहीं, जो कुछ हमारे घर में बचा हुआ था वो समेट कर हम लाए हैं। जो आप हमें अनाज देंगे ये उसकी कीमत नहीं है, जो हमारे पास था वो हम पेश कर रहे हैं, और जो आप हमें अनाज देंगे वो हमारे ऊपर एहसान होगा। तो 1 साल अनाज दिया, दूसरे साल ये फरमाया कि फिर आओगे तो फिर अगले साल का देंगे, और अपने भाई को भी एक छोटा, जो तुम्हारा छोटा हुआ है उसे भी लेकर हो। और जब वो अनाज लेने के लिए दूसरे साल निकलते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि बेटो जब मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, शायद कि अल्लाह मुझे उससे मिलना नसीब करे। भाई कहने लगे कहां का यूसुफ? अरे कहां का यूसुफ? बुढ़ापे में ऐसे ही ख्यालात आते हैं, बुढ़ापे में आदमी को ऐसे ही ख्यालात आते हैं। कहां का यूसुफ? बरसों गुजर गए, घर से बिछड़े हुए बरसों गुजर गए, ये भी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, और जिंदा है तो कहां है। और ये देखो बूढ़े मियां कह रहे हैं यूसुफ को तलाश करो। कहां जाके समंदर में तलाश करेंगे मछली को? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटो, मेरे बेटो, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे अल्लाह मेरे यूसुफ से मिलना नसीब करेगा, उससे मिलना मुझे नसीब करेगा अल्लाह। जाओ तो तलाश करो, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। उलमा ने लिखा है कि एक मोमिन का काम यह है, एक मोमिन का काम यह है कि हालात पहाड़ों की तरह हो, समुद्रों की तरह गहरे हो, तो भी वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे, भरोसा रखे, कभी उम्मीद नहीं छोड़े कि मालिक बड़ा मेहरबान है
ہمارا مولا بہت مہربان ہے، بڑا مہربان مالک ہے. تو حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بڑا برا حال تھا، بڑا برا حال تھا. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے، تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا. تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی. ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا. تو تم نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی، کیوں مانگا تم؟ تو انہوں نے کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگو. کیوں؟ کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ سے عافیت مانگنا. اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اس پر امید رکھے. کبھی کسی حال میں چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ہوں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہوں، وہ کبھی اللہ سے مایوس نا امید نہ ہو. تو بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ امتحان تو سب کا ہوگا. ہاں، ہر ایک کا امتحان اس کے ظرف کے اعتبار سے، اس کی استعداد کے اعتبار سے. بڑوں کا امتحان ان کی ایمان کی بڑائی کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے. گھڑا خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں تانبے کے گھڑے ہوتے تھے تو بجا بجا کے خریدتے تھے. تو گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ڈھول بجا کے خریدتے ہیں. تانبے کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں اور مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں. لیکن جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجاتے ہیں، اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجا دیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجا کے دیتا ہے، اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ گھڑے کو بجائے گا، بچے گا ہی نہیں کچھ. تو اللہ پاک بھی بجاتے ہیں، بجا کے دیکھتے ہیں ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے. بڑوں کا امتحان بڑا تھا، ہمارا امتحان مٹی کے گھڑے کا امتحان ہے. لیکن ہے امتحان تانبے کے گھڑے کا بھی اور مٹی کے گھڑے کا بھی. تو نیکوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیکوں کی ابتدا ہے ناگواریوں سے، مشکلات سے، اور انتہا ہے کامیابی. اور گناہگاروں کی ابتدا ہے مزے اڑانا، عیش کرنا، عیش کرنا، مزے اڑانا، اور انتہا ہے ناکامی. پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی، اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی. ایک پرندہ خریدتے ہیں پرندے کے لیے، طوطا، پرندہ، چڑیا، طوطا، اس کے لیے ایک پرندہ خریدتے ہیں، اور ایک پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی. دونوں ایک سے ہیں، دونوں ایک سے ہیں. لیکن پرندے کا پنجرا پیار سے ہے، محبت سے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے. کبوتر کو، طوطے کو بلی ہاتھ مارتی ہے، اس کا خود پی جاتی ہے. میرے طوطے کو، میرے کبوتر کو بلی ہاتھ نہ مارے. تو پنجرا بنایا ہے، اس کے لیے خریدا ہے پیار سے، محبت سے، حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے. اور چوہے کا پرندہ، چوہے کا پنجرا وہ بھی حفاظت کے لیے کہ میرے گھر سے کہیں اور نہ جائے. چوہے کا پنجرا حفاظت کے لیے، اور پرندے کا پنجرا، پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے. اسے بھی کھلاتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں، پرندے کو بھی کھلاتے ہیں، پیار سے کھلاتے ہیں. اس کی آواز چاہیے، اس
کی پکار پیاری ہے، اسے بھی کھلاتے ہیں، اور چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں، چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ناریل بھون کر روسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں چوہے کے لیے۔ ناریل روسٹ کرو تو بڑی خوشبو آتی ہے اس میں، تو بچہ کہتا ہے اما مجھے جو ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جا، یہ چوہے کے لیے ہے، بیٹا چوہا پیارا ہے تو اس سے یہ اس کے پکڑنے کے لیے، اور جب قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر یاد دلا کے اسے مارتی ہے۔ بچے کے یونیفارم کپڑے مارے، کتابیں قتل ڈالی ماری۔ تو میرے بھائیوں، مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بٹھایا، فرعون کو بھی بٹھایا۔ ایک کی ابتدا مشکلات سے، انتہا کامیابی، دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے اور انتہا ڈبو سے مارا ہے۔ حمان، شمشاد، نمرود، ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے، انتہا ہے ناکامیوں سے۔ تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے سکندر کی۔ کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر۔ وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر، تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں، وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا۔ ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا، ہماری جماعتیں گئی تھی، میکسیڈونیا اس کا شہر ہے، اس میں اجتماع ہوا، یورپ کا مشورہ ہوا، اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے۔ تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے۔ بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا۔ جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا۔ تو فوجی تھک گئے، پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا۔ تو فوجی تھک گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، اور واپسی پر اسے موت آئی۔ جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بہت قریب ہے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے، میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں، میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں۔ کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت
جو اس نے حاصل کی تھی وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت. کیسی موت؟ حسرت کی موت کہ پردیس میں جان دے رہا ہوں کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے, آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے, آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے, سب کچھ اسی کے داؤ پر اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے, آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال سمجھ, ایک بھی مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے انتقال کا وقت آیا ہے. بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے, کیسے رنج کا وقت ہے. واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت. تو بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, حضور کے ہر وقت کے قاضی, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے, یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں, وہ میرے انتظار میں ہیں. کیا آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے, آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ, وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں, صحابہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, امارات میں, قطر میں, سعودیہ میں, قطر میں, امارات میں, کویت میں. جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے, باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی کہتی ہے میرے شوہر آ رہا ہے, ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے, باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا, اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے, گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے. شوہر بیوی کے دن شوہر آ رہا ہے, ادھر یہ خوش ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا اور میرا تھوڑا کنبا میرے انتظار میں خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں, ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو, ابتدا مشقتوں سے, مشکلوں سے, کیا کیا مشقتیں, کیا کیا مشکلیں اٹھائی, وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی ہے,
انتہا کامیابی. دینداروں کی ابتدا ناگوائیوں سے انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگوائیاں ہو گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے, دو راستے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں, ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے, دنیا والے کیا چاہتے ہیں, زمانہ کیا چاہتا ہے, زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو, حالات کو دیکھ کے چلو. نہیں, ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے, زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو مالک بنا ہے. ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے عہد کیا ہے. ہمارے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی ہے, ہمارے ایک کان میں اقامت پڑی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو, یہاں جینے کا یہ راستہ ہے, یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے, یہ تمہاری دنیا میں جینے کا راستہ ہے. ایک کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی, ایک کان میں اقامت پڑی گئی. اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں جینا ہے. کیا ہم سے عہد دیا گیا ہے, عالم ارواح سے دیا گیا ہے, اور یاد دلایا گیا ہے دنیا میں آتی عہد دیا گیا. عالم ارواح نے دنیا میں آتی یاد دلایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو, یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا. تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے. کیا کریں گے کیا کریں گے وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے, وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. نہیں, ہم نے عہد کیا ہے ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہیے سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے, یہ ساری محنت جی چاہیوں سے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. ارے بھائی جی کیا نہیں چاہتا, کیا نہیں چاہتا, جی کیا نہیں چاہتا, تو سب چاہتا ہے لیکن خواہش کوئی ایک نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ایک ایک تو دم نکلتا ہے. ایسی ہزاروں ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی ایک ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے, اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے. وہ انہیں ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیغام بن جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے. اور مولانا الیاس فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. بہت کچھ جی چاہتا ہے ان سے نکلنے کی ہے, اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے, رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے, ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے, اپنے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں. بندگی بہت بڑا اعزاز ہے. ارے اللہ کے میرا بندہ,
اللہ کہے میرا بندہ، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ. بندگی ہمارا اعزاز ہے، بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے. ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے دو وائر، ایمان کے دو وائر، لا الہ الا اللہ ایک وائر، محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا، اور کنیکشن ٹوٹتا ہے کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا، اندھیرا کیونکہ کنیکشن کٹا ہے تو دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے کیوں کہ مالک سے کنیکشن کٹا ہے، خالق کائنات سے پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے. وائر کا کنیکشن کٹ گیا، اندھیرا، مالک سے کنیکشن کٹ گیا، دنیا اندھیروں میں دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے. غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے گناہوں کے خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ. محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ. لا الہ الا اللہ اس کے بندے ہیں، اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے. کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے. یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندے مجھ سے مانگو، اسی مطابق جائے دان، اس سے مانگو. میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. اسی مطابق جائے دان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ کسی زبان میں مانگو، وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، دل کی آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، جو مانگا وہ مل گیا. آج کی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، کیوں کہ میں نے جو مانگا وہ مل گیا. بعض مرتبہ بعض اوقات آدمی ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. یہ مصیبت مانگ رہا ہے، نادان ہے، نا سمجھ، نادان، اسے خبر نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے. نادان نہ سمجھ ایسی چیز مانگتا ہے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان. واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان،
रऊफ बिल-इबाद, बंदों पर मेहरबान। वो नहीं देता जिसने मांगा है, क्यों? कि इसने तो मुसीबत मांगी है। हाँ, उसका कोई बदल देता है। उस दुआ को जो इसने मांगी थी उसके बदल में कुछ देता है। इसे समझ में नहीं आता कि ये जो बदल मिला है ये उसी दुआ का है। और कभी एक मुसीबत को, आने वाली किसी मुसीबत को इस दुआ की बरकत से अल्लाह दूर कर देता है। कोई मुसीबत को, बला आने वाली, आसमान से आने वाली किसी बला को जमीन की कोई ताकत हटा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, लेकिन मोमिन बंदे की दुआ आसमान से उतरने वाली बला को भी रोक देती है। तो दुआ की कबूलियत का एक दूसरा तरीका है कि इसने नासमझी से मांगा था, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इसका बदल दिया, या इसकी बरकत से कोई आने वाली बला और मुसीबत को हटा दिया, रोक दिया। मिसाल समझने के लिए, एक आदमी गाय बकरियां लेकर जंगल में गया चराने के लिए। चराने वाले आमतौर पर भेड़ बकरियों को छोड़कर सो जाते हैं दरख्त के नीचे। शाम को फिर वो गाय बकरियों को जमा करके घर लाते हैं। तो एक आदमी गाय बकरियां लेकर जंगल गया। शाम को जब उन्हें जमा करने लगा घर लाने के लिए, तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया, फाड़ दिया। तो बड़ा दुख हुआ। कितनी अच्छी गाय, कितनी अच्छी भैंस, इतना अच्छा दूध देती थी, पूरा घर पीता था, खेती बन जाता, तो मैं बेचकर उससे अपनी जरूरतें पूरी करता, काम चलाता। ऐसी भैंस को किस जालिम ने मारा। तो उससे बड़ा गुस्सा आया। तो गुस्से में आके कहने लगा, हे अल्लाह, मैं तुझे कसम देता हूं कि जिसने मेरी भैंस को मारा है उसे तू मेरे सामने लाकर खड़ा कर। जिसने भी मारा है उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। तो शेर ने फाड़ा गया, वो फाड़ कर उसका खून पीकर चला गया अपना काम करके। अरे तूने तो बुलाया है, तूने तो दुआ मांगी है कि अल्लाह जिसने मारा है उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर सामने खड़ा हो गया। अब उसने पहले तेरी गाय फाड़ी थी, अब तुझे फाड़ेगा। अब क्या करता है? हमारे एक थे टीपू सुल्तान शहीद, उन्होंने तलवार से शेर का मुकाबला किया था। तो तू लाठी से करेगा? तो अपनी आजादी से आदमी ऐसी चीजें मांगता है जिसके लिए मुसीबत बन जाती है कि ये दुआ मांगी थी, मुसीबत मांगी थी। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। अल्लाह रऊफ बिल-इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से, उन दुआओं की बरकत से, उन दुआओं की बरकत से, इसकी आहोजारी, इसकी दुआएं, उनकी बरकत से आने वाली मुसीबतों को अल्लाह टाल देता है। तीसरा तरीका दुआ की कबूलियत का ये है कि वो दुआएं अल्लाह रिजर्व करता है क़यामत के लिए। कि क़यामत के दिन याद दिला दिला के उसे बदले दिए जाएंगे। ये कहेगा कि नमाज का बदला मिल गया, तबलीग का मिल गया, 4 महीने चिल्लों का मिल गया, ये क्या मिल रहा है? तो कहा जाएगा कि तेरी वो दुआएं हैं जिसका तूने दुनिया में असर नहीं देखा, उसके बदले आज दे रहे हैं। तो कहेगा कि काश मेरी सब दुआएं, उनका बदला आज मिलता। दुनिया में थोड़ा मिला, खत्म हो गया। जहां बहुत मिल रहा है कभी खत्म होने वाला नहीं। तो मेहरबान मालिक, मेहरबान मालिक, मेहरबान मालिक, हम उसके बंदे हैं, हम उसके बंदे हैं। बंदे के माने, बंदे के माने मानने वाला, मानने वाला। नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी, मानने वाले को कहते हैं बंदा। बेटा बाप की ना माने, बेटा बाप की ना माने तो बाप गुस्से में आके कहता है मेरा बेटा मेरा बागी है, मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं, बागी है मेरा बेटा।
بندے کے معنی ماننے والا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، بیوی کی مانے تو میں نہیں بولتا، جس کی مانے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے۔ ہماری بڑا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب کدھر جانے کیسے ہے، ہم اس کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے، لا الہ الا اللہ۔ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا طریقہ دیکھیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں گے، کیوں کہ اللہ کو ان کے طریقے محبوب ہیں، ان کی ہر چیز میں وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، ان کی ہر چیز اللہ کو محبوب، جو ان کی راہ چلے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ ایک قصہ سناتا ہوں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے مقابلے کے لیے پورے ملک کے جادوگر بلائے، پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو موسیٰ کو ہارون کو شکست دے وہ میرا درباری مقرب بنے گا۔ تو بڑے جادوگر پورے ملک کے جمع ہوئے اور ایک میدان میں دونوں جمع ہو گئے، مصر کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کرتب تم دکھاؤ۔ وہ پورے ملک کے جادوگروں نے جو کرتب دکھائے تو میدان بھر گیا سانپوں، اژدھوں اور خونین سانپوں سے اژدھوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا گھبرائے کہ اتنوں کا مقابلہ اب دو کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈالو اپنا آسا۔ انہوں نے اپنا آسا ڈالا اور وہ آسا سب کھا گیا، وہ آسا سب کھا گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ پورے ملک کے جادوگروں کو ان دو نے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ان دو نے شکست دی ہے، اور جب یہ فتح ہوئی تو شکرانے میں، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں وہیں میدان میں سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمیں پورے ملک کے جادوگروں پر فتح دی۔ تو دونوں سجدے میں گر گئے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہم پر فتح پانے والے، پورے ملک کے جادوگروں پر فتح پانے والے، وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو وہ جادوگر بھی ان کی نقل میں سجدے میں گرتے ہیں، ان دونوں کی نقل میں وہ بھی سجدے میں گرتے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھے ہیں، جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا، ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا۔ جب سجدہ کیا ہے تو جادوگر سے، جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب ان کے سینوں کو اللہ ایمان سے اور معرفت سے بھر دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ پاک کیا کیا نواز دے گا۔ تو بھائیو، یہ ہمارا ایک راستہ ہے، بندے اللہ کے امتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے پر چل رہی ہے، دنیا کے ہم کس طریقے پر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے. اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اور امت کو اس محنت پر لانا ہے جس سے یہ زندگی میں آ جائے. اس محنت کو خود بھی کرنا ہے اور امت کو بھی اس محنت سے کھڑا کرنا ہے جس محنت سے یہ زندگی بنتی ہے، یہ زندگی بنتی ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، وہ بھیجے جاتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. وہ تو راستے پر ہوتے ہی تھے، جس راستے پر وہ ہیں اس راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے. وہ دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی آخری ہیں، ہمارے نبی آخری ہیں. پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام، انہیں اندھیروں سے نکال کر تخرج الناس من الظلمات الى النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی، میرا امت ہی کرے گا. جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ان کا کام وہ ہمارا کام. اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیوں سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے، سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. کیا بال لگ گیا دنیا کے پیچھے، زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے، جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے، اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں قوتیں سب کو دنیا کے پیچھے لگ گئی. تو کیا ہوگا؟ سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے، کل کے معنی آخرت کے لیے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو بھائیو اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے. کتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آخری زمانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کا راستہ پکڑا تھا. کس کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی راہ پکڑیں گے. اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، راستہ ان کا پکڑا تھا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا، جن کے راستے پر پڑے تھے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا. اس لیے بھائیوں اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، کچھ کہنے اور سننے کے لیے. کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں. کیا بدلنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ہم اس پر تیار نہیں ہیں، ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے. زندگیاں کھا گئی، پرسوں زندگی گزر گئی، دنیا نے کھا لیا اسے. اور یہ بے وفا ہے. بے وفا کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ کرے گی. تو بہت کے وقت پر آدمی دیکھے گا
کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا. 10واں لگایا بدلہ ملے گا پورا لگانے کا. 3 حصے لگائے بدلہ ملے گا صحیح لگانے کا. ہم اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں, کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں, اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو, ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں, سال لگانا ہے. ملکوں میں جانا ہے. دنیا پیاسی ہے. اللہ نے آپ کو جامع کوثر دیا ہے. دنیا کو پیاسی دنیا کو حضور کا یہ پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے بھائیو نیت کرو, ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگ چکے ہیں, ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. دور جائیں گے. نہیں لگے ہیں ابھی لگائیں گے انشاءاللہ لگائیں گے. تو کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کون لگانے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے جائیے, کھڑے ہو کے جائیے. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. ملکوں میں جانا, پیدل لگانا, جس تقاضے کا تشکیل والے ہمیں لگا دے. ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں, جدھر چاہے پھینک دو. اللہ سب کو قبول فرمائے. سب کی جان مال ایمان میں اللہ برکت نصیب فرمائے. فہیم کہاں سے ہے؟ اپنی تشکیل اور ان کے پاس اور اپنے